من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین۔ معزز و مکرم مصلیان کرام اور خواتین اسلام ماں و بہنوں، آج کی تلاوت کردہ آیات میں بہت سارے مسائل بیان کیے گئے ہیں۔ مثال کے طور پر رمضان کے روزے کے مسائل بھی بیان کیے گئے ہیں، طلاق کے مسائل بیان کیے گئے ہیں، اور اس کے علاوہ بھی بہت ساری باتیں بڑی تفصیلی گفتگو کی گئی ہے، لیکن ان تمام کا خلاصہ میں آپ کے سامنے نہیں کر سکتا۔ چونکہ یہ سورۃ البقرہ ہے، میں آپ سے ایک سوال کروں گا۔ عظیم سورت ہے، قرآن مقدس کی سب سے بڑی سورت۔ آپ میں سے کوئی بتا سکتے ہیں کہ سورۃ البقرہ کی کوئی ایک فضیلت کیا ہے؟ سورۃ البقرہ، ہم اور آپ مسلمان ہیں، اور قرآن کی جو عظیم عظیم صورتیں ہیں جس کی فضیلت بیان کی گئی ہے، تو کیا آپ میں سے کوئی بتا سکتے ہیں کہ سورۃ البقرہ کی کیا فضیلت ہے؟ جی، ایک عظیم فضیلت ہے۔ مسلمانوں کو اگر اس سورت کی فضیلت کا علم ہو جائے تو جو عامل بندش کے نام پر گھر میں گھر والوں کو ٹھگتے ہیں، جیب سے پیسے نکالتے ہیں، اس سارے کی دکانیں بند ہو جائیں گی۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ عاملوں کے جو بندش کے نام پر آپ کے جیب سے پیسے نکال لیتے ہیں، اگر اس صورت کی فضیلت آپ کو معلوم ہو جائے اور آپ اس کے مطابق عمل کرنا شروع کر دیں تو سارے عاملوں کی دکانیں بند ہو جائیں گی۔ دلیل کیا ہے؟ میری ماں اور بہنیں، آپ بھی سنیں، کیونکہ آپ کے بھی عقیدے بہت زیادہ بگڑے ہوئے ہیں۔ اگر کہیں سے گلاس گر جائے، کہیں سے بلی آ کر کود جائے تو کہتے ہیں کہ شیطان آ گیا۔ یہ اس دماغ سے، اپنے ذہن سے اس بات کو نکال دیں۔ سورۃ البقرہ کی فضیلت صحیح مسلم کے حوالے سے میں آپ کو بتاؤں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا تجعلوا بیوتکم قبورا فإن البیت الذی تقرأ فیہ سورۃ البقرہ لا يدخلہ الشیطان۔ یہ میں نسخہ بتا رہا ہوں، کسی اور کا نہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ صحیح مسلم کا حوالہ دیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ لا تجعلوا بیوتکم قبورا، اپنے گھروں کو قبرستان مت بناؤ۔ فإن البیت الذی تقرأ فیہ سورۃ البقرہ، جس گھر میں سورۃ البقرہ کی تلاوت کی جاتی ہے، لا يدخلہ الشیطان، شیطان اس گھر میں داخل ہو ہی نہیں سکتا۔ کس نے کہا؟ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا۔ تو آپ، اور دوسری روایت کے اندر ہے کہ ینفر منہ الشیطان، یعنی جس گھر میں سورۃ البقرہ کی تلاوت کی جاتی ہے، اگر داخل بھی ہو گیا ہے تو شیطان بھاگ جاتا ہے۔ تو سب سے بڑی بندش جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہے شیطان کو گھر سے بھگانے کی، وہ سورۃ البقرہ کی مسلسل تلاوت ہے۔ آپ گھر میں تلاوت کریں۔ آپ کے گھر کی جو خواتین، بچیاں جنہیں تلاوت کرنی آتی ہے، پڑھنی آتی ہے قرآن مجید کی آیتیں، وہ تلاوت کریں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اور آپ کو نسخہ دیا ہے، آپ اپنے گھر میں معمول بنا لیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بتایا ہے تو یقیناً شیطان آپ کے گھر میں آ نہیں سکتا۔ اگر آ بھی گیا ہے تو شیطان کو بھاگنا ہی پڑے گا، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نسخہ دیا ہے۔ بہرحال یہ سورۃ البقرہ کی ایک فضیلت ہے جو ہر ایک کو جاننا چاہیے۔ اللہ رب العالمین نے بہت ساری نصیحتیں اس قرآن مقدس کے اندر رکھی، ان میں سے عظیم دعا ہمارے اور آپ کے لیے سکھلائی ہے، بڑی اہمیت کی حامل دعا ہے۔ اکثر لوگوں کو شاید یاد بھی ہو، اگر یاد نہیں ہے تو اس دعا کو یاد کر لیں، قرآن مجید کی دعا ہے۔
اور اتنی عظیم دعا ہے، اتنی عظیم دعا ہے، سورۃ البقرہ کی 201 نمبر کی آیت ہے۔ اتنی عظیم دعا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب طواف کرتے تھے تو دوران طواف جب رکن یمانی اور حجر اسود کے درمیان ہوتے تو اس دعا کو پڑھتے تھے۔ آج بہت سارے خود ساختہ دعائیں پڑھتے ہیں طواف کے درمیان، لیکن رکن یمانی اور حجر اسود کے درمیان جب طواف کے درمیان آپ طواف کرتے تو اس دعا کی تلاوت کیا کرتے تھے، پڑھا کرتے تھے۔ وہ کون سی دعا ہے؟ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ کتنی اہمیت کے حامل یہ دعا ہے۔ اور اس دعا سے پہلے آیت نمبر 100 میں یہ بتایا گیا ہے کہ بعض لوگ ایسے ہیں جو کیا کہتے ہیں، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، اے پروردگار عالم تو ہمیں دنیا میں بھلائی دے، وما لہ فی الآخرۃ من خلاق، ایسے لوگوں کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں۔ لیکن آیت نمبر 201 میں اللہ رب العالمین نے کیا فرمایا کہ وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ۔ پروردگار عالم ہمیں دنیا میں بھلائی دے، پروردگار عالم ہمیں آخرت میں بھلائی دے، اور ہمیں جہنم کی آگ سے بچا دے۔ اس سے بڑھ کر اور کون سی دعا ہو سکتی ہے؟ اگر کسی انسان کو دنیا میں بھلائی مل جائے، آخرت میں بھلائی مل جائے، اور جہنم کی آگ سے محفوظ ہو جائے، تو اس سے بڑھ کر اور کیا ہو سکتا ہے؟ کیا ہو سکتا ہے؟ آپ دنیا میں بھلائی چاہتے ہیں، مال کے اعتبار سے بھلائی چاہتے ہیں، صحت کے اعتبار سے بھلائی چاہتے ہیں، کاروبار کے اعتبار سے بھلائی چاہتے ہیں، اپنی اولاد کے اعتبار سے، اپنی بیوی کے اعتبار سے، ہر اعتبار سے بھلائی چاہتے ہیں، تو لفظ حسنہ دنیا کے اندر، اے پروردگار تو ہمیں بھلائی عطا فرما۔ لہذا اس دعا کو ہم اور آپ کثرت سے پڑھا کریں، کیونکہ یہ دعا اگر اللہ قبول کر لے تو ہمیں دنیا کی بھی فکر ختم ہو جائے گی، آخرت کی بھی فکر ختم ہو جائے گی، اور ہم جہنم سے بھی بچ جائیں گے۔ لہذا ہمیں اور آپ کو اس دعا کا کو معمول بنا لینا چاہیے اور پڑھنا چاہیے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اللہ رب العالمین نے آیت نمبر 208 میں فرمایا ہے اہل ایمان سے خطاب کر کے، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین۔ اے ایمان والو، تم اسلام میں مکمل طور پر داخل ہو جاؤ۔ کتنے؟ 100%۔ یہاں پر یہ نہیں کہا کہ 50%، 90%، 99% نہیں، اللہ رب العالمین نے لفظ کافہ استعمال کیا، اور کافہ کا مطلب ہوتا ہے 100%۔ 100% اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، اور شیطان نے جو راستے بتائے ہیں اس پر مت چلو۔ کیوں؟ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ، وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ لہذا اسلام کے علاوہ جتنے بھی راستے ہیں یہ شیطانی راستے ہیں۔ اب آپ کہیں گے کہ وہ کون سے راستے ہیں؟ اللہ رب العالمین نے حلال راستہ بتایا ہے، یہ اللہ کا راستہ ہے۔ حرام کس کا ہے؟ شیطان کا راستہ ہے۔ انسان کو پاک رہنا اللہ کا راستہ ہے، ناپاک رہنا شیطان کا راستہ ہے۔ اللہ رب العالمین نے یہ حکم دیا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے کہ تم جب کھانا کھاؤ، پانی پیو تو اپنے سیدھے ہاتھ کا استعمال کرو، اور شیطان نے کہا کہ تم بائیں ہاتھ کا استعمال کرو۔ تو سیدھے ہاتھ سے کھانا پینا یہ اللہ کا راستہ ہے، اور بائیں ہاتھ سے کھانا پینا شیطان کا راستہ ہے۔ آپ الغرض جتنے بھی راستے ہیں، گویا کہ نماز کا قائم کرنا اللہ کا راستہ ہے، نماز کو ترک کر دینا شیطان کا راستہ ہے۔ اب اس طریقے سے جتنے بھی آپ لے لیں، اگر میں بیان کرنے لگوں تو پوری رات ختم ہو جائے۔ اللہ کے راستے کیا ہیں؟ الغرض اللہ رب العالمین نے جو بتایا ہے یہ شیطان اللہ رب العالمین کا راستہ ہے، اور اللہ نے جس سے منع کیا ہے وہ شیطانی راستہ ہے، ہمیں اور آپ کو بچنا ہے۔ اللہ رب العالمین نے کہا کہ اللہ کی راہ پر یا دین اسلام پر مکمل طور پر داخل ہو جاؤ۔ ایسا نہ ہو کہ 50% تم مسلمان رہو اور 50% یہود و نصارہ اور کافروں کے راستے پر چلو، ایسا نہیں۔ اللہ رب العالمین نے ہمیں اور آپ کو ان تمام چیزوں سے منع کیا ہے، اور اس کے علاوہ بھی اور بہت ساری باتیں اللہ رب العالمین نے بتائی ہے۔ ان میں سے ایک بات خاص طور سے یہ بھی ہے کہ اللہ رب العالمین نے کہا کہ جب تمہیں مصیبت کا وقت آئے تو یہ مت سوچو کہ یہ
تمہیں اللہ رب العالمین نے مصیبت میں ڈالا ہے، بلکہ سابقہ بہت سارے لوگوں کو مصیبت میں ڈالا، اور اتنی مصیبت آئی ان لوگوں کے سامنے کہ اس دور کے جو رسول تھے وہ کہنے پر مجبور ہو گئے متی نصر اللہ، اے اللہ تیری مدد کب آئے گی؟ اب ہم مجبور ہیں، پریشان حال میں مبتلا ہے، اے اللہ تیری مدد کب آئے گی؟ اللہ نے کہا الا ان نصر اللہ قریب، خبردار اس بات کو یاد رکھو کہ اللہ کی مدد قریب ہے۔ لہذا اگر مصیبت کا وقت آئے تو صبر کے دامن کو تھام کر رکھیں اور اللہ رب العالمین کی آزمائش تصور کرتے ہوئے صبر کرے، یقیناً اللہ رب العالمین ہمیں بہترین بدلہ عطا فرمائے گا۔ انہی چند کلمات کے ساتھ اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔